غم نہ کر رب تجھے برباد نہ ہونے دے گا، تیرا دشمن بڑا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ محترم حاضرین جمعہ، مسجد میں تشریف فرما اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، عنوان ہے اتحاد و اتفاق، وقت کی اہم ضرورت۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اور آپ اپنی تاریخ پر نظر دوڑائیں، پچھلے 1400 سال کی تاریخ پر نظر دوڑائیں، تو ہمیں سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے نقصان پہنچا، سب سے زیادہ ہماری جڑوں کو اگر کسی چیز نے کھوکھلا کیا تو وہ چیز ہے اختلاف، فرقہ بندی، تفرقہ بازی، پارٹی بازی، گروہ بندی۔ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی سرزمین پر بھیجے گئے تو آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ عرب کے لوگ جاہل قسم کے لوگ تھے، عرب کے لوگ جھگڑالو قسم کے لوگ تھے، بات بات پر جھگڑا کرتے تھے، معمولی چیزوں پر جنگیں کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور دشمنوں کو دوست بنا دیا، بچھڑے ہوئوں کو بھائی بھائی بنا دیا، اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا، فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اللہ
بندو اللہ کی نعمت کو یاد کرو, اللہ کے احسان کو یاد کرو. اذ کنتم اعداء, جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے, ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے, ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, تمہیں بھائی بھائی بنا دیا, ایک دوسرے کا غم گسار بنا دیا, جانثار بنا دیا. اگر ہم صحابہ کی زندگی کو اٹھائیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے بڑی محبت کیا کرتے تھے. جب اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو آپ نے مدینہ کے انصاری صحابہ اور اسی طریقے سے جو مہاجر صحابہ تھے, ان دونوں کے درمیان اتنی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کرا دیا کہ ایک انصاری صحابی اپنے مہاجر بھائی سے کہتا ہے, اے ہمارے مہاجر بھائی, کھیتی ہم کریں گے, محنت ہم کریں گے, لیکن جو پیداوار ہوگا اس میں سے آدھا تم لے لینا اور آدھا ہم لے لیں گے. یہاں تک کہہ دیا یہ گھر ہے ہمارا, یہ مکان ہے ہمارا, آدھا تم لے لو اور آدھا ہم لے لیتے ہیں. یہاں تک کہہ دیا میری 2 بیویاں ہیں, اگر تم کہو تو میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دوں, تم اس سے شادی کر لو. یہ محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے درمیان پیدا کی. آج ہم سب غور کریں میرے بھائیوں, آج ہم سب کسی فرقے سے ہمارا تعلق ہو گیا, کسی مسلک کے ہمارے ہم ماننے والے ہو گئے, لیکن آج ہم سب اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں, اس نبی کے شیدائی ہیں, اس نبی کی تاریخ میں رطب اللسان رہتے ہیں, لیکن ہم آپس میں تفرقہ بازی اور اختلاف میں پڑے رہتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ انعام آیت نمبر 159 میں فرماتا ہے, ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. اے نبی, جو لوگ آپس میں فرقہ فرقہ ہو گئے, آپس میں بٹ گئے, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, اے ہمارے حبیب آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ جو بٹ گئے, جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, اے ہمارے حبیب آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. دوسری جگہ سورہ روم آیت نمبر 31-32 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے, وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, اے لوگوں مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا, مشرکوں کی پہچان یہ ہے, مشرکوں کا کام یہ ہے کہ وہ آپس میں بٹ جاتے ہیں, ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ, اور یہ مشرکوں کی پہچان ہے, یہ مشرکوں کا کام ہے کہ وہ آپس میں بٹ جاتے ہیں, ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. آج ہم سب غور کریں کہ آج ہم سب اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اور ہماری پوزیشن کیا ہے, ہماری کیفیت کیا ہے. کیا دنیا میں ہمیں اسی لیے بھیجا گیا تھا؟ کیا دنیا میں ہمارے بھیجنے کا مقصد یہی تھا؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 102 اٹھاؤ. اللہ فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, آئے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ سے ڈرو. کتنا ڈرو؟ حق کا تقاتہ, اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے. اور یاد رکھو مسجد میں موجود میرے عزیز بھائیوں, اللہ سے ڈرنا صرف مسجد میں نماز کے وقت کا کام نہیں ہے, اللہ سے ڈرنا صرف مصلی پر کا کام نہیں ہے, اللہ سے ڈرنا صرف مسجد اور مدرسے کے وقت کا کام نہیں ہے, اللہ سے ڈرنا صرف CCTV کیمرے کی نظر میں ہونے کا کام نہیں ہے. اللہ سے تب بھی ڈرو جب چوراہوں پر کھڑے رہو, اللہ سے تب بھی ڈرو جب بازار میں سودا سلب خریدتے رہو, اللہ سے تب بھی ڈرو جب بزنس کرتے رہو. زندگی کے ہر پل اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. کیسا ڈرو؟ حق کا تقاتہ, ویسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, اور اے مسلمانوں, اے ایمان والو, تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں. موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت. کہیں ٹی وی دیکھتے ہوئے موت نہ آ جائے, کہیں کرکٹ کا میچ دیکھتے ہوئے موت نہ آ جائے, کہیں سیریل دیکھتے ہوئے موت نہ آ جائے, کہیں گانا سنتے
موت نہ آ جائے، موت آئے تو اسلام کی حالت میں۔ اور آگے کیا فرمایا، غور سے سنو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مل کر تھامو۔ او میرے مسلمان بھائیو، جاؤ میں کسی مسلک کا، کسی عالم کا، کسی مولوی کا نام نہیں لیتا، لیکن افسوس ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں جب ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کی کورس کی کتابوں میں وہ چیزیں دیکھتے ہیں۔ ایک کتاب ہے جس کتاب کے اندر باقاعدہ نام لے لے کر یہ لکھا ہے کہ فلاں مسلک والوں کے پیچھے نماز پڑھنا حرام، فلاں مسلک والوں سے مصافحہ کرنا حرام، فلاں مسلک والوں سے رشتہ کرنا حرام، بلکہ اگر تم نے فلاں مسلک والوں کے پیچھے نماز پڑھ لیا تو نماز کو دہرانا پڑے گا، اگر نماز کو نہیں دہرائے تو گنہگار ہوگے۔ یہ کہاں پر ہے؟ چھوٹی کتاب جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے مدرسوں کے کورس میں داخل ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں اس کتاب کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کر رہا ہوں، نہ اس کتاب کے لکھنے والے پر کوئی کمنٹ کر رہا ہوں، میں سیدھے سیدھے قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں۔ قرآن نے کیا میسج دیا تھا، کیا پیغام دیا تھا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مل کر تھامو، وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں فرقوں میں نہ بٹو، گروہوں میں نہ بٹو، جماعتوں میں نہ بٹو۔ غور کیجئے میرے پیارے بھائیو، اسلام کی تعلیم ہے، قرآن کا اعلان ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مل کر تھامو۔ قرآن نے تو کہا تھا مل کر تھامو، یہاں تو سب کی 1.5 انچ کی مسجد الگ ہے، مدرسے الگ ہیں، علماء الگ ہیں، میرے مسلک کا عالم ہے میں عزت کروں گا، تمہارے مسلک کا عالم میں چہرے پہ تھوک دوں گا، کیا مزاج بنا رکھا ہے اپنا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مل کر تھامو، وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں فرقوں میں نہ بٹو، گروہوں میں نہ بٹو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور یاد کرو اللہ کے احسان کو، اللہ کے انعام کو، اذ کنتم اعداء، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ملانے کے لیے آئے تھے۔ آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے۔ آج ہم کیا کریں؟ آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج ہم مالے پہن رہے ہیں، آج ہم تعریفیں سن رہے ہیں، آج ہم نعرے لگا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کتنا بھی کچھ کر لو، جب تک وہ تعلیم قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہوگی، لاکھ دعویٰ کرو کہ ہم ایسے ہیں ایسے ہیں، میرے بھائیوں ہم میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت فرق ہے۔ اور آگے بڑھیے، مہاجرین اور انصار پانی پی رہے ہیں، منافقوں کو شرارت سوجی، لڑا دیا آپس میں۔ ایک طرف سے مہاجر آواز لگا رہا ہے، یا معاشر المہاجرین، اے مہاجروں کی جماعت، دوسری طرف سے آواز آ رہی ہے، یا معاشر الانصار، اے انصاریوں کی جماعت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا کہ نبی کے صحابہ آپس میں لڑ گئے۔ سن لو آپس میں لڑنے والوں، او آپس میں فرقوں میں بٹنے والے مسلمانوں، آؤ میں تمہیں نبی کا نمونہ دکھاؤں۔ نبی کو پتہ لگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے دوڑے آئے، آ کر دیکھتے کہ نبی کے صحابہ آپس میں لڑنے والے ہیں، تلواریں بھی نکلنے والی ہیں۔ آ کر فرمایا، اتدعون دعوى الجاہلیہ، یہ کیا تماشا ہے، یہ کیا طریقہ ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا ایک نام، ایک شناخت، ایک آئی ڈی بنائی تھی، تم مسلمان ہو۔ یہ مہاجر الگ کب سے ہو گئے؟ یہ انصار الگ کب سے ہو گئے؟ آج ذرا اپنی سوسائٹی پر نظر ڈالو، کتنے مسلک ہیں، کتنے فرقے ہیں۔ میرے بھائیوں، بڑا سوچ سمجھ کے میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ آج مولانا لوگ تقریر کرتے ہیں کہ کاش کی امت میں اتحاد ہو جائے، امت مل جائے، امت میں بھائی چارگی پیدا ہو جائے۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں،
سوال کرنا چاہتا ہوں کہ امت میں اتحاد ہوگا کیسے؟ آئیے غور کیجئے، ہمارے محلے میں کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ سردار صاحب کے پاس۔ سردار صاحب کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی بھائی کا جھگڑا ہے، سردار صاحب فیصلہ کر دیجئے۔ اور سردار ہم اس کو بناتے ہیں جو غیر جانبدار ہو، کسی کا پچھ نہ لے، کسی کی طرفداری نہ کرے۔ میرے بھائیوں، دین کے معاملے میں کوئی بڑا ہے کہ نہیں؟ دین کے معاملے میں بڑا ہے، اور بڑا ہے میرے بھائیوں، بڑا ہے۔ صحابہ اکرام کے درمیان اختلاف پیدا ہوا، اللہ کی قسم صحابہ میں اختلاف ہوئے۔ دیکھو صحابہ نے کس کو اپنا پنچ بنایا، کس کے پاس اپنا فیصلہ لے کر گئے؟ ادھر نبی کا انتقال ہوا، صحابہ میں اختلاف ہو گیا کہ نبی کو دفن کہاں کیا جائے۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ جنت البقیع میں دفن کیا جائے، کچھ صحابہ نے کہا کعبہ کے اندر دفن کیا جائے، کچھ صحابہ نے کہا بیت المقدس میں دفن کیا جائے۔ الگ الگ رائے ہیں، الگ الگ مشورے ہیں۔ اما عائشہ کھڑی ہو گئی، حدیث پیش کرتی ہیں، میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کا جہاں انتقال ہوتا ہے وہیں انہیں دفن کیا جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، حدیث آ گئی، صحابہ کرام نے گردن جھکا دیا۔ دین کے اندر سپریم کورٹ کون؟ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کا انتقال ہوا، صحابہ میں اختلاف ہو گیا، خلیفہ کون بنے؟ انصاریوں نے کہا خلیفہ ہم میں سے ہونا چاہیے، مہاجر نے کہا خلیفہ ہم میں سے ہونا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کھڑے ہو گئے، حدیث پیش کرتے ہیں، الائمۃ من قریش، میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ خلیفہ قریش قبیلے کا ہونا چاہیے۔ انصاریوں نے گردن جھکا دی، چوں اور چرا نہیں کی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئی، کہا اے ابو بکر، میں اپنے باپ کی وراثت کا حصہ لینے آئی ہوں، میرے باپ کی جو وراثت کا حصہ بقیہ بچا ہے میں اس وراثت کا حصہ لینے آئی ہوں، میں اپنے باپ کی اکلوتی اولاد بچی ہوں، مجھے وراثت کا حصہ چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی حدیث پیش کرتے، نحن الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہا کہ اے فاطمہ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے، انبیاء جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ سب صدقہ کر دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، غور سے سننا، نبی کی حدیث سنی، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، فسکتت، حضرت فاطمہ خاموش ہو گئی۔ کیوں؟ صحابہ کے نزدیک سپریم کورٹ اگر کوئی تھی تو نبی کی حدیث تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام جا رہے ہیں، راستے میں ہے پتہ لگا کہ ملک شام میں طاعون کی وبا آئی ہے، اب کنفیوز ہو گئے، کریں تو کیا کریں، کریں تو کیا کریں۔ کچھ صحابہ نے کہا ہمیں مدینہ واپس چلے جانا چاہیے، کچھ صحابہ نے کہا نہیں، آدھے راستے میں آ چکے ہیں، جس مقصد سے آئے ہیں ہمیں وہ کام کر کے جانا چاہیے، اگر تقدیر میں موت لکھی ہوگی، مرنا لکھا ہوگا تو ہم مریں گے۔ الگ الگ رائے ہیں، الگ الگ مشورے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہیں گئے ہوئے تھے، وہ آئے، کہتے ہیں اے عمر، میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس جگہ پر طاعون کی وبا آئی ہو تو جو لوگ وہاں پر ہو وہ وہاں سے کہیں جائیں نہ، اور جو لوگ وہاں پر گئے نہ ہو وہ وہاں پر نہ جائیں، اس لیے اس حدیث کی روشنی میں ہمیں واپس مدینے چلے جانا چاہیے۔ حدیث آ گئی، حضرت عمر نے گردن جھکا دی، چوں اور چرا نہیں کی۔ میرے بھائیوں، آج تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ میں سوال یہی کرنا چاہتا ہوں، محلے میں کوئی جھگڑا ہوتا ہے سردار کے پاس جاتے ہو، دین کے معاملے میں کوئی بڑا ہے کہ نہیں؟ بڑا ہے، اور بڑا وہ ہے جسے میں نے بڑا نہیں بنایا، آپ نے بڑا نہیں بنایا،
رب کائنات نے بڑا بنایا اور اتنا بڑا بنایا، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اتنا بڑا بنایا کہ جب تک مؤذن اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہے اذان کمپلیٹ نہیں ہوتی، اتنا بڑا بنایا کہ جب تک نماز میں اللہم صلی علی محمد نہ پڑھا جائے نماز کمپلیٹ نہیں۔ کس خواب غفلت میں پڑے، کس خواب غفلت میں پڑے ہوئے۔ اور اگر کوئی سوال اٹھائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تو بنایا لیکن انصاف کرنے والا بنایا یا نہیں بنایا، کہیں ایسا تو نہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا پش لیتے ہیں، کسی کی طرفداری کرتے ہیں؟ اگر کسی کے دماغ میں شبہ ہو تو آؤ میں اس مسئلے کو بھی حل کر دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت نے چوری کی، ایک عورت نے چوری کی، اور عورت کوئی معمولی خاندان کی نہیں، قبیلے بنو مخزوم کی عورت، اونچے خاندان کی عورت نے چوری کی۔ لوگوں نے کہا یار اسلام کا قانون ہے اگر کوئی ہاتھ کاٹے، ارے چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ لوگوں نے کیا کہا؟ اسلام کا قانون ہے اگر کوئی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ عورت بڑے اونچے خاندان کی ہے، ناک کٹ جائے گی، لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے کون؟ لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو اپنا بیچ میں اپنا بچوئک بنایا، کہا کہ اے اسامہ جائیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے کہ ایسا ایسا معاملہ ہے۔ چنانچہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ گئے، کہتے ہیں اللہ کے نبی وہ عورت بہت اونچے خاندان کی ہے، ناک کٹ جائے گی۔ حدیث کے الفاظ ہیں فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول غصہ ہوئے، اور اتنا غصہ ہوئے، حدیث کے الفاظ ہیں حتی احمرت وجہہ، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ فرماتے ہیں اے اسامہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم اللہ کے قانون کے بارے میں مجھ سے سفارش کرنے آئے ہو؟ جب اللہ نے قانون نازل کر دیا ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اے اسامہ تمہاری مجال کیسے ہوئی کہ تم اللہ کے قانون کے بارے میں مجھ سے سفارش کرنے آئے ہو؟ اور سن لو اسامہ، سن لو اللہ کی قسم، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اے اسامہ یہ تو قبیلے بنو مخزوم کی عورت تھی، اگر میری بیٹی فاطمہ، میری کلیجے کے ٹکڑا جو فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ نبی ہمیں ملا تو انصاف کرنے والا ملا۔ میرے بھائیوں آج مسئلہ کچھ نہیں ہے، تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ ہم سوال یہی کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی مسائل پیش آئے کس کے پاس جاؤ گے؟ مدرسوں میں جاؤ گے؟ علماء کے پاس جاؤ گے؟ ہر مسلک کا عالم کہے گا میں سچا ہوں، میں صحیح ہوں، کل حزب بما لدیہم فرحون۔ میں کہتا ہوں نہ ان مدرسوں میں جاؤ، نہ ان علماء کے پاس جاؤ، نہ ان مفتیوں کے پاس جاؤ، نہ ان بڑے بڑے شیخ الحدیث کے پاس جاؤ، بلکہ تم اس کوٹ میں جاؤ جس کوٹ کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہمارے بہت سارے بھائی پڑھے لکھے بھی لوگ ہیں، میں سوال کرنا چاہتا ہوں کیا قرآن کو کبھی پڑھتے ہو؟ کیا قرآن کے ترجمے پر کبھی غور کرتے ہو؟ افسوس کی بات ہے آج کا مسلمان بغیر اخبار پڑھے ہوئے، بغیر نیوز پڑھے ہوئے دکان نہیں کھولتا۔ قرآن گھر میں رکھا ہے، گرد و غبار میں ہٹا ہوا ہے، لیکن قرآن
پڑھنے کی ہمیں فرصت نہیں. اور مولانا لوگوں نے تو پہلے سے فتویٰ دے رکھا ہے کہ قرآن مت پڑھو، قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. قرآن بچوں کا کھیل تھوڑی نا ہے، جبکہ قرآن مجید خود کہہ رہا ہے، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، 4 بار. کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اے لوگوں، ہم نے قرآن کو آسان بنایا. کون ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ کون ہے جو سمجھ کر پڑھے؟ مولوی کہہ رہا ہے مشکل بنایا، قرآن کہہ رہا ہے آسان بنایا. مولوی کہہ رہا ہے قرآن پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے. میرے بھائیوں، مسئلہ کچھ نہیں ہے، تمام مسائل حل ہو جائیں گے صرف اور صرف ہم اور آپ قرآن اور حدیث کو. اور یہی تعلیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث کے حوالے سے بیان کیا. انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. محترم حاضرین جمعہ، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر معاشرے میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنا چاہتے ہو، انقلاب پیدا کرنا چاہتے ہو، تو صرف اور صرف اپنے گھروں میں قرآن مجید رکھ لو. رکھنے کے ساتھ پڑھو، اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کی اردو ترجمہ، قرآن کی جو تفسیر ہے اس کو پڑھیے. اسی طریقے سے نبی کی حدیث کی کتابیں اپنے گھروں میں رکھیے، اس کو پڑھیے. نبی کے زندگی کے جو سیرت، ان کے کیریکٹر، ان کے اخلاق کے بارے میں ان کی کتابیں پڑھیں. یقیناً آپ کی زندگی سنور جائے گی، عقیدہ سنور جائے گا، عمل سنور جائے گا، انقلاب برپا ہو جائے گا. میں پیغام یہی آپ کو دوں گا. مائیکل جیکسن نے قرآن پڑھا، ایمان لے آیا. فضیل ڈاکہ ڈال رہا ہے چھت پر، کان میں قرآن کی آواز آئی، چور سے مومن بن گیا، ولی بن گیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہے، اسلام سے پہلے خانہ کعبہ کے پاس گزر رہے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ان کی تقریریں مت سننا، ان کی تقریریں مت سننا. ویسے وہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کی باتیں نہ سننا، یہ شاعر ہے، یہ مجنون ہے، طرح طرح کی چیزیں. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. قرآن کسی شاعری کا شاعر نہیں ہے، تمہارا ایمان کمزور ہے. لوگ کہتے ہیں شاعر نہیں تب تو کاہن ہے، نجومی ہے. قرآن کہہ رہا ولا بقول کاہن. قرآن کسی کاہن کی بات نہیں کر رہا ہے. قلیلا ما تذکرون، بلکہ تمہارے اندر نصیحت حاصل کرنے کا جذبہ نہیں ہے. میرے بھائیوں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں جب یہ باتیں ان کے کانوں میں آواز پڑی تو ان کے دل میں چوٹ لگی، ان کے دل میں چوٹ لگی. میرے بھائیوں، اس کے بعد معاملہ کیا پیش آیا؟ ایمان نہیں قبول کیے، اسلام نہیں لائے. لیکن ایک دن ایسا معاملہ پیش آیا، آپ اچھی طریقے سے واقف ہیں، جانتے ہیں کہ ایک دن نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گردن مارنے کے لیے. آج میں ان کا کام تمام کر دوں گا. راستے میں صحابی ملے، پوچھے کہاں جا رہے ہو؟ کہا جا رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے. کہا جاؤ اپنے بہن اور بہنوئی کی خبر لو، تمہارے بہن اور بہنوئی دونوں اسلام قبول کر چکے ہیں. راستہ پلٹ گئے، آؤ نہ دیکھا تاؤ، دروازہ کھٹکھٹایا، مارا پیٹا، اتنا مارا کہ خون سے لہو لہان ہو گئے. اس کے بعد جانتے ہو وہی بہن جو کل تک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے آنکھ ملانے سے ڈرتی تھی، آج کہتی ہے اے عمر سن لو، کان کھول کر سن لو، نبی کی محبت ہمارے دلوں میں بس چکی ہے. چاہے اس کے لیے ہمیں اپنی جان کیوں نہ قربان کرنا پڑے، نبی کی محبت ہمارے دل سے نکل نہیں سکتی.
حضرت عمر بن خطاب حیرت میں پڑ گئے. میرے بھائیوں آپ بھی ذرا سوچیے اور اپنے اندر سدھار پیدا کرنے کی کوشش کیجیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابھی رضی اللہ عنہ نہیں ہوئے, یہاں تک کہ حیرت میں پڑ گئے. کہا بہنا لاؤ وہ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ آپ پڑھ رہی تھی لائیے مجھے سنائیے. چنانچہ سورہ طہ کی آیت کریمہ پیش کی گئی, پڑھی گئی. انہوں نے سنا, اللہ کی قسم اسلام کے دامن میں جھک گئے, اسلام کی دامن میں جھک گئے. اور اس کے بعد فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, اسلام قبول کر. مسلمانوں کس خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہو مجھے بتاؤ تو صحیح. ایک آخری بات کہہ کے بعد ختم کر رہا ہوں. امریکہ جیسا ناپاک شہر سن 2005 میں اس نے قرآن مجید کے حوالے سے ایک نقلی قرآن نکالا, ایک نقلی قرآن. اسی طریقے سے نقلی قرآن نکالنے کے بعد اس کا نام رکھا الفرقان الحق. غور سے سننا, سن 2005 میں اس کا نام الفرقان الحق, پیج کتنا ہے 218. اسی طریقے سے 15 بائی 20 کا سائز, اسی طریقے سے اس کے اندر 77 صورتیں. اور ایک بات اور کہہ دوں, یہ قرآن نقلی تھا, یہ ساری چیزیں امریکہ کے اندر ایجاد ہوا. اس کے بعد کچھ لوگوں نے اس کا نوٹ نکالا, اس کو تحریر میں لایا, گوگل کے ذریعے نیٹ کے ذریعے تحریر کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیے. لیکن میں آپ کو بتا دوں, میں اس لیے نہیں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کتاب کے اندر سب سے اہم بات اور نعوذ باللہ ایسی باتیں اس کے اندر کہی گئی تھی کہ میرے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان کہا گیا. نعوذ باللہ شیطان کہا گیا. اسی طریقے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو, اسی طریقے سے جبرائیل سے لے کر اللہ تبارک و تعالی تک اس میں شیطان کہا. میرے بھائیوں کس خواب غفلت میں پڑے, کس خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہو. اس لیے ضرورت ہے اب بھی سنور جاؤ, اب بھی مل جل کر کام کرو, ورنہ اللہ کی قسم اس سے پہلے اتنے واقعات پیش آ چکے ہیں کہ مسلمانوں کو ایسے تلوار کے بل کاٹ دیا گیا. کیا آپ کو سیریا کا واقعہ نہیں معلوم, نہیں معلوم, نہیں دیکھے؟ آج قرآن مجید کے حوالے سے بات کی جائے, امریکہ کی تو بات چھوڑو, امریکہ نے تو اتنا بڑا کام انجام دیا, اللہ ایسے لوگوں پر اپنا عذاب مسلط کرے. اسی طریقے سے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں بھی, ہمارے ہندوستان کے اندر کئی ایسے فوٹوز آئے کہ نالیوں کے اندر قرآن پڑے ہوئے. گھر کے اندر آپ قرآن رکھے ہو, پڑھتے نہیں ہو, نیوز پڑھتے ہو, نیوز سنتے ہو, اخبار پڑھتے ہو. میں منع نہیں کر رہا ہوں کہ آپ نہ پڑھیں, لیکن یہ کہہ رہا ہوں اللہ کے واسطے جس دین کے ہم شہدائی ہیں اس کو تو مانیں, اس پر تو عمل کریں. انہیں چند کلمات کے ساتھ میں اخیر میں یہ بات کہوں گا کہ اللہ کے واسطے قرآن مجید لے آؤ, اس کی تفسیر لے آؤ, حدیث کی کتاب لے آؤ, سیرت کی کتاب لے آؤ, اس کو پڑھو. انشاءاللہ معاشرے میں انقلاب برپا ہوگا, عقیدے کی اصلاح ہو جائے گی اور آپ کا عمل سنور جائے گا. انہیں چند کلمات کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہی آج کے اس خطبہ جمعے کے ذریعہ جو پیغام آپ تک دیے گئے ہیں, اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو, سننے والوں کو, سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اتحاد و اتفاق کے ساتھ ہم سب کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہی ہم سب کو اپنی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما, قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا.